بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ گزشتہ 3 دن سے کوئٹہ موجود ہوں بلوچستان میں، اور یہاں پر ملازمین کے حوالے سے جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں وہ بہت خوش آئند ہیں کہ اس میں نیشنل پروگرام کے حوالے سے بھی میٹنگز ہوئی۔ اس میں ملی لیبر فیڈریشن کے جو ہمارے قائد ہیں بلوچستان کے شکر عیسانی صاحب، انہوں نے میٹنگ کا اہتمام کیا۔ 21 تنظیموں کے قائدین کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور آج ہماری میٹنگ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی میٹنگ ہے ڈی جی ہیلتھ آفس میں، جو سلام زہری بھائی نے جس کا اہتمام کیا ہے، جس میں نیشنل پروگرام سے بھی حافظ حلیم بھائی کی قیادت میں تمام قائدین موجود ہیں، اور باقی بھی گرینڈ ہیلتھ الائنس بلوچستان کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ موجود ہیں۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں بھی اس میٹنگ میں شامل ہوں۔ 2 حوالوں سے بات کروں گی۔ ایک پہلا حوالہ نیشنل پروگرام کی جدوجہد ہے کہ نیشنل پروگرام کی اپ گریڈیشن جو ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی، اس کا سروس اسٹرکچر نہیں بن سکا، اس کے حوالے سے بہت تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس پر میں گزارش کروں گی سلام زہری بھائی سے کہ وہ ہمارے اس مسئلے کو خصوصی طور پر اپنے چارٹر آف ڈیمانڈز میں پہلے نمبر پر رکھیں، کیونکہ لیڈیز فرسٹ کا اصول جو ہے وہ ہمیشہ کار فرما رہا ہے۔ اور اس میں بھی میں ایک اور گزارش کروں گی حافظ حلیم بھائی سے بھی اور سلام زہری بھائی سے بھی کہ ہماری جو ایڈیشنل چارج پر لیڈی ہیلتھ سپروائزرز ہیں، ان کا مسئلہ جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ یہی مسئلہ پنجاب میں بھی ہے، ہم اس مسئلے کو پنجاب میں بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب مل کر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے تو دونوں صوبوں میں یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپ گریڈیشن کے حوالے سے اور سروس اسٹرکچر کے حوالے سے سلام زہری بھائی نے ہمیں تجویز دی ہے، وہ بہت اچھی تجویز ہے کہ جو ہمارا بھی جو پلان ہے کہ اپ گریڈیشن سب کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو سروس اسٹرکچر بلوچستان کا پیرامیڈکس کا بنا ہوا ہے، ہم اس کو لاگو کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ جو بھی پلان کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے صوبوں میں بھی، پنجاب میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں گے اپنے تمام جو بلوچستان کے قائدین ہیں، کیونکہ بلوچستان کو میں نے دیکھا ہے کہ تحریک کا جو دوسرے مرحلے کا آغاز تھا وہ آج بلوچستان سے ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دائرہ کار پھیلے گا، پورے پاکستان میں پھیلے گا۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہمارا تمام صوبوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ لیو انکیشمنٹ کا جو معاملہ ہے اس پر پنجاب میں بھی الیکشن سے پہلے مذاکرات ہوئے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے گارنٹی لی تھی اور انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ وعدہ کیا تھا کہ وہ حکومت بننے کے بعد لیو انکیشمنٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کینسل ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے اور یہ لیو انکیشمنٹ کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بری خبریں آ رہی ہیں پینشن رولز کے حوالے سے، تمام جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، چاہے کسی بھی اس کا محکمے سے ان کا تعلق ہے، وہ سب تشویش کا شکار ہیں کہ جو پینشن کے جو رولز میں تبدیلی کی جا رہی ہے، تو اس پر ہم سب متحد ہیں۔ اس پر جو بھی نئی حکومت بن رہی ہے، چاہے وہ مرکزی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومتیں ہیں، ابھی سے ہم ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ نہ کریں جو سرکاری ملازمین کے پینشن کے اوپر اگر کوئی کٹ لگانے کی سازش کی جا رہی ہے، چاہے IMF کا نام لے کر یا جو اشرافیہ کے اپنے جو اللہ تللے اگر پورے نہیں ہو رہے، اس کے سلسلے میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کے بڑھاپے کو وہ رولنے کی کوشش کریں، تو ایسی کوئی بھی کوشش ہم انشاءاللہ تعالیٰ ناکام کریں گے۔ پرعزم ہے، آج بلوچستان سے بھی یہ میسج جا رہا ہے، اور رحمان باجوہ بھائی کی قیادت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ سے پہلے جو ہمیشہ ہماری موومنٹ رہی ہے 2021 سے کہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے اور بلز اتنے زیادہ آ رہے ہیں، اور ابھی ہمیں خدشہ ہے کہ مزید مہنگائی بڑھے گی جو رمضان شریف میں، بجائے اس کے کہ مسلم ممالک میں مہنگائی کم کی جائے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں مہنگائی بڑھا دی جاتی ہے۔ تو ہم مہنگائی کے تناسب سے جو اپنے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ ہے، جو تنخواہوں میں تفاوت ختم کرنے کی ہماری جدوجہد ہے، ہم انشاءاللہ اس میں بھی تیزی لے کر آئیں گے۔ رحمان باجوہ بھائی کی قیادت میں ہم انشاءاللہ تعالی متحد رہیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں ہمارے جو قائدین موجود ہیں، لالا موجود ہیں اور سلام زہری بھائی موجود ہیں، رحمت بھائی موجود ہیں، ان سے میں نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ جو ہیلتھ کونسل بنائی گئی ہے اس میں نیشنل پروگرام کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ آپ بڑے فخر سے بات کرتے ہیں کہ 57 کیٹیگریز ہیں جو کونسل میں شامل ہیں، تو نیشنل پروگرام کو کیسے آپ نے اس سے محروم رکھا ہے؟
یہ میرا شکوہ ہے اپنے تمام قائدین سے کہ انہوں نے کیوں نیشنل پروگرام کو محروم رکھا ہے. کیا ہم اپنا کردار ادا نہیں کر رہے پاکستان کو پولیو فری بنانے میں؟ پاکستان کے بچوں کی ویکسینیشن کے حوالے سے جتنا کلیدی کردار ہم ادا کر رہے ہیں، بلکہ جانوں کے نذرانے دیے ہیں آپ کے سامنے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم گزارش کریں گے کہ ہیلتھ کونسل میں بھی نیشنل پروگرام کو شامل کروایا جائے، اس کا جو بھی قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے اور ہم سب متحد ہو کر آگے چلیں. آخر میں گزارش کروں گی جو ہمارے بلوچستان کے قداور جو قائدین ہیں، جنہوں نے مثال قائم کی ہے، جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے بلوچستان میں، بہت بڑی تاریخی جدوجہد 2021-22 میں انہوں نے کی ہے، جس میں نیشنل پروگرام نے حافظ حلیم بھائی کی قیادت میں بڑا کردار ادا کیا. ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں نیشنل پروگرام کی، انہوں نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا. پروین سخی کی قیادت میں، بی بی جان کی قیادت میں انہوں نے، فرزانہ درانی، بہت سارے نام ہیں، رشیدہ ہماری بہن ہے، ان سب کی قیادت میں انہوں نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا. وہ محنت رائے گاہ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے کہ ہمارے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، ان کو ناکام ہونا چاہیے، ہمیں کامیاب ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے جتنے قائدین یہاں پر موجود ہیں وہ اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے، سب کو واپس جوڑیں گے، چاہے وہ ایپکا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ سیکریٹریٹ کی تنظیمیں ہیں، چاہے ملی لیبر فیڈریشن ہے، اور ہیلتھ کہ جو ہمارا گرینڈ ہیلتھ الائنس ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی گرینڈ ہیلتھ الائنس لیڈ کرے گا، سب کو جوڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی ویسی تاریخی جدوجہد کر کے تمام سرکاری ملازمین کو ان کے حقوق دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کی مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کی عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ہم ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے. گرینڈ ہیلتھ الائنس زندہ باد. پاکستان